Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. تو وہ حکم آیا تحویل قبلہ کا، وہ حکم آیا نماز کے دوران، غالباً ظہر کی نماز تھی، انصار کے محلے میں آپ گئے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں ہوا اپنے ٹھکانے آپ پہنچ جاتے یا ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاتے، عصر ظہر کے درمیان میں حکم آ جاتا کہ بھائی ظہر یہاں ادھر پڑھی ہے، عصر ادھر سے پڑھنا نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ جو عملہ ہے، میری بات سے دھیان سننا، نبی کے ساتھ جو عملہ ہے اس پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے، پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے۔ ہاں اتنی بات نہیں ہے صرف، بیشک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی نبی پر آئے گی، لیکن سب کو اس حکم میں جانچنا ہے کہ یہ فوراً پلٹتے ہیں یا نہیں۔ تو بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی، ظہر کی نماز انصار کے محلے میں مسجد قبلتین میں وہ نماز ہو رہی تھی اور حکم آ گیا فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اے بھائی آپ رخ پھیر لیجیے اپنا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ حکم ایسے وقت میں آیا جب 2 رکعت ہو چکی تھی، وہاں قبلتین مسجد ہے، ایک قبلہ منسوخ اور ایک قبلہ مقبول، اب یہ چاہیے کس لیے کیا یہ؟ الا لنعلم، بس الا لنعلم من يتبع الرسول، کوئی مقصد نہیں ہے، الا لنعلم من يتبع الرسول، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کون اتباع کرتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے، یہ امتحان ہے، جی ہاں یہ امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون کہتا نہیں ہم تو قبلے بل پہ رہیں گے۔ پھر مزیدار بات یہ ہے کہ جو حکم سے حکم کی طرف پھر جاتے ہیں کہ اللہ ان کے پچھلے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ الزام دیا گیا کہ بھائی تم نے غلط کیا، اب تک کی تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا، تم تو حکم پر نہیں تھے، رخ پر نہیں تھے، تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے تسلی دی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری اللہ پچھلی نمازیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں نماز کو ایمان کہا ہے کیونکہ تم اطاعت سے اطاعت کی طرف آئے، حکم سے حکم کی طرف آئے۔ اگر یہ کہتے کہ نہیں جی ہم تو پہلے قبلے پر ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو رسول مانتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا پہلا رہے گا، وہاں بھی اللہ تھے یہاں بھی اللہ ہیں، ہاں کیا بات ہے بھائی، وہاں بھی تو اللہ کی بات کرتے تھے، کیا بات ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو نماز ادھر پڑھ لو یا ادھر پڑھ لو، کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا اور تھے یہ خدا اور ہے، ہاں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے، آپ تو پھر جائیں گے لیکن ہمیں آپ کے عملے کو دیکھنا ہے، آپ کے عملے کو دیکھنا ہے، یہ بڑا امتحان ہے کہ کون آپ کے ساتھ پھرتا ہے قبلے اول سے قبلے دوام کی طرف، جی ہاں قبلے دائم کی طرف کون پھرتا ہے جو ہمیشہ قبلہ رہے گا۔ تو یہ ایک اندر ایک چیز ہے جو ایک بشری تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، جی ہاں آدمی ایک رخ پر عمل کرتا ہے، پھر حکم آتا ہے کہ یہ کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو، تو طبیعت کہتی ہے کہ ہم تو پہلے سے یوں کر رہے تھے، ہم تو وہ کریں گے، جی ہاں یہاں سے پھٹن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جذبے کا پورا کرنا اطاعت نہیں ہے بلکہ جذبے کو قربان کرنا اطاعت ہے۔ جذبہ چھوڑ دو، حکم کر دو، جی ہاں اس لیے کہ آگے بڑھنے کے لیے تو پچھلے کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تو اصولی بات ہے، آگے بڑھنا ہے اطاعت میں، تو اطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پچھلا قبلہ چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی نفل ادھر پڑھ لو خرید ادھر پڑھ لو، یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان ہر زمانے میں ہوگا، یہ امتحان ہر زمانے میں، جی ہاں ہر زمانے امتحان ہوگا اطاعت کا۔ ایک مجزومہ عورت وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی جذام کی بیماری کے ساتھ، کوڑ کا مرض، اس کو ہاتھ پیر جھڑے اور زخمی، اور وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کے طواف کرے بیت اللہ کا، تو نے اس کو روک دیا طواف سے، اے اللہ کی بندی لوگوں کو تکلیف نہ دے، طواف چھوڑ جا اپنے گھر بیٹھ۔ حرم میں بیت اللہ میں طواف افضل ہے، افضل عبادت ہے، کیوں کہ یہ عمل صرف یہاں کی خصوصیت ہے،
زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، نماز کا عمل دنیا میں کہیں بھی کر لو، اور سب سے زیادہ نیکیاں طواف پر ہے، وہ طواف کرتی تھی، تو حضرت عمر نے اس کو روک دیا، تیرے طواف سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، لا تؤذی الناس، لوگوں اذیت میں دے، چھوڑ طواف۔ اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا، امیر کا حکم ہے، ہاں یہ نہیں کہ یہ تو میرا انفرادی عمل ہے، اور ہے انفرادی عمل، اس کا انفرادی عمل ہے، اور اس کا طواف کا جذبہ کیا ہوگا جو اس معذوری کے ساتھ طواف کرے؟ اور کیا حق ہے کہ ایک آدمی کا طواف سے روکا جاوے، ایک آدمی کو طواف سے روکا جاوے؟ لیکن طواف چھوڑ دیا، اور طواف چھوڑ کے وہ عورت اپنے گھر بیٹھ گئی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، اس سے کہا گیا جا، تجھے روکنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہاں اب کوئی روک تھام نہیں ہے، اب جو چاہو کرو، کیونکہ روکنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، امیر اگر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے، حکم باقی ہے، میں طواف نہیں کروں گی، امیر نے روکا ہوا ہے مجھے، میں امیر کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کروں نا، اگر میں امیر کی اطاعت نہ کروں تو تمہیں اللہ کی نافرمان ہوں، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں طواف کروں، یہ میں طواف نہیں کروں گی، مجھے امیر نے روک دیا۔ یہ ہے کہ جذبے کو قربان کرنا حکم پر، اس لیے یہ ہمارا ماحول میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اس پہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو بات عرض کی جائے اس بات کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ بات کہاں ہے، اور پوچھنا چاہیے، ہاں یہ نہیں کہ ساتھی اپنا رخ پلٹ لیں، بلکہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ بات کہاں ہے، کہ پوچھنا کہ یہ تو اطاعت کا اصل سبب ہے، پوچھنا کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، نبی جی آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، قرآن میں کتنے یسألون کا، کتنا حصہ قرآن کا وہ ہے جو صحابہ کے سوال پر نازل ہوا ہے، یسألون کا، ہاں یہ بات نہیں کہ بھئی یہ بات تو پہلے تھی نہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام کوئی محدود پروگرام کا نام نہیں ہے، کام کوئی محدود پروگرام نہیں ہے، وہ تو امت میں جتنی استعداد پیدا ہوتی رہے گی امت کو آگے بڑھنا پڑے گا، یہ صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، منزل صحابہ ہیں، منزل صحابہ ہیں، تو سارا نظام اطاعت پر ہے، اور اجتماعیت بھی اطاعت پر ہے، جی ہاں، اور اطاعت کے اندر بہت وسعت رکھی ہے اللہ نے، یہ وسعت اس لیے رکھی ہے تاکہ اطاعت کرنے والے کو تنگی نہ ہو، ہاں یہ وسعت رکھی ہے کہ اطاعت میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ اگر تمہیں امیر حکم کرے تو حکم پورا کر دو، ہاں اگر کفر کا حکم کرے تو اطاعت نہیں ہے، اتنی وسعت ہے، جی ہاں، کہ کفر اور ترک صلاۃ کا حکم امیر کی طرف سے یہ اس کی اطاعت کی انتہا ہے، کہ اگر یہ حکم دیتا ہے پھر اطاعت نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ذمہ دار کوئی اجتہاد کرے اور کوئی ضرورت کی چیز تمہیں پیش کرے تو تم اس پر عمل کر لو، تم اس کی غلطی کی وجہ سے اطاعت کو مت چھوڑنا، ورنہ اس کو تو حق میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، اجتہاد کا اجر، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، تو اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور صحیح کیا تو اس کو اپنے اجتہاد کا بھی اجر ملے گا اور اصابت کا بھی اجر ملے گا، صحیح کرنے کا بھی اجر ملے گا، جی ہاں، اجر اصابت اور اجر اجتہاد، ڈبل اجر ذمہ دار کے لیے، اور نہ ماننے والوں کو اس کا اطاعت کے نہ کرنے کا اور افتراق کے پیدا ہونے کا گناہ ملے گا، ہاں یہ بھی ہے ڈرنے کی بات ہے، اس لیے
کام کوئی پروگرام نہیں ہے متعین، بلکہ ہم اور آپ سب ایک سفر میں ہیں، ہماری منزل صعبہ ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے کہ جب کوئی بات اوپری لگے تو اس کو اجتماعی طور پر بیٹھ کے پوچھو بھئی یہ بات کہاں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو صحابہ سے نہ ملتی ہو یا حضرت کے بیانات میں نہ ملتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ جو چیز اس کام کے لیے مفید نہیں ہوگی اور اسے کوئی کر بیٹھے گا تو وہ اس چیز میں تعدیہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز متعدی نہیں ہوگی، آگے نہیں چلے گی، ہاں وہ چیز آگے چلے گی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور جو چیز منصوص ہے قرآن میں اور حدیث میں مسنون ہے اور صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، وہ چلے گی بھی، اور اس کے چلانے کی ذمہ داری کام کرنے والوں پر ڈال دی گئی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا مذاکرہ کر کے اور اس پر مجتمع ہو کر چلو، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں، کیونکہ جو چیز منصوص ہے یا مسنون ہے یا معصور ہے یہ صحابہ کے معمول میں ہے کہ اس کا انکار تو بڑی گمراہی کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں ایسی ایموشنل شارٹ کلپس کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے دہلی مرکز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو کٹ مت کرنا، آگے پاپولر شارٹ کلپس کے لنک ہیں، انہیں دیکھے بنا کہیں مت جانا۔